اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین جماعت، آج 21ویں ماہ رمضان، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں 20 ماہ سیام کا روزہ ہم نے ابھی تک الحمدللہ کیا ہے۔ آج ایک نئی تبدیلی، ایک نئی شروعات، ایک نیا انداز جو ہے ماہ سیام اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ یقیناً 19ویں ماہ سیام کے بعد جو عاشقان اہل بیت ہے، عاشقان علی ہے، ان کے جتنا وہ قریب ہوتے ہیں 19ویں ماہ سیام کو، اتنا ان کے دل جو ہے مان لیجئے مایوس ہوتے ہیں، کپڑے سیاہ ہوتے ہیں، اور انداز کچھ بلند ہوتا ہے، اس طرح کہ زبان پہ علی ہائے علی کی صدا ہوتی ہے۔ عزیزان، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے، یہ ایک ایسے استاد اور ایسے عالم کا انتخاب ہم نے کیا ہے تاکہ آپ سب لوگ ان کے علم سے نہ صرف استفادہ حاصل کریں، بلکہ آپ ان کی آئیڈیالوجی، ان کے ویژن، ان کے مشن، ان کی سروسز کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی کریئر کو، اپنی لائف کو بھی ڈیزائن کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا صابر علی لکھنوی۔ السلام علیکم آقا۔ آقا، یہ جیسے ہم نے بہت بار گفتگو کی ہے آپ نے اور میں نے، یہ ایسا مجموعہ ہے یقیناً جس میں 20-30 لوگ پھر شرکت کرتے ہیں، 19 ابھی ہے تو 20 تک 25 تک ہوتا ہے۔ ایسے اسٹوڈنٹس میں نے مان لیجیے دیکھے ہیں اپنے کریئر میں، کیونکہ میں اکثر بچوں کے ساتھ وابستگی رہ چکی ہے۔ جب میں خود بھی اسٹوڈنٹ تھا تب بھی میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا، اور کیونکہ آپ نے بھی اپنے کریئر میں جو ہے تنزیل مقاطب جس کے بارے میں بولنے والا تھا، آپ کے آغا نے تنزیل مقاطب میں بہت عمدہ سروسز کی ہے، جو آپ سب لوگ، جیسے میں بچپن میں تھا تو ویسے جو دوسرے لوگ وہ جانتے ہیں تنزیل مقاطب نہ صرف مان لیجیے کچھ ریجنز میں تھا ایسا مکتب جو کچھ ہی علاقوں میں تھا، محدود تھا، بلکہ اس نے پورے مان لیجیے ایشیا کے اندر ایسی کھلبلی مچائی تھی دینیات کے لحاظ سے، قرآن کی تعلیم کے لحاظ سے، کہ اگر کسی کو پوچھتے تھے کہاں پہ جانا ہے، ابھی 3 بجے کہاں جا رہے ہو، صبح 7 بجے کہاں جا رہے ہو، یہ کتاب کا یہ لے کے کہاں جا رہے ہو، یہ ان کی وہ بڑی جو ہے نا وہ کتاب ہے جو انہیں کیریکولم بنایا تھا، وہ بھی بڑا ایک لذیذ دلچسپ کیریکولم بنایا تھا۔ آج بھی اگر کسی کو بنیادی تجوید پڑھنی ہوتی ہے تو وہ پہلے تنزیل مقاطب کی وہ تجوید پڑھتا ہے، تاکہ اس سے اس کو مان لیجیے آسانی ہوگی سمجھنے میں اور سیکھنے میں۔ یقیناً وہ اس مان لیجیے اس لحاظ سے انہوں نے کام کیا ہے۔ نہ صرف اتنا کہ آپ اگر دیکھیں گے، میں آج خود دیکھ رہا تھا، مجھے تصویر چاہیے تھی آغا کی، تو میں دیکھ رہا تھا، میں نے گوگل میں سرچ کیا صابر، مولانا صابر صاحب کے نام کو میں نے بس اتنا لکھا، تو مختلف تصویریں اور مختلف سیشنز، مختلف پروگرامز انہوں نے الحمدللہ کی ہے، اور الحمدللہ سے انہوں نے مان لیجیے یہ بھی مان لیجیے ہمارے ساؤتھ میں، جو ساؤتھ سے، کیونکہ کچھ برادر ساؤتھ سے ہوتے ہیں، حسین ڈے وہاں پہ ایک مشہور و معروف حسین ڈے کیا جاتا ہے وہاں پہ، تو اس میں ان کی مان لیجیے شمولیت رہ چکی ہے۔ نہ صرف اتنا کہ ہادی ٹی وی اور جیسے دوسرے چینلز ہیں، وہاں پہ انہوں نے مان لیجیے ایز اے گیسٹ وہاں پہ انہوں نے شرکت کی ہے۔ ان کا خود جو ہے مان لیجیے رسالہ رہ چکا ہے، جو رسالہ مان لیجیے آج بھی برقرار ہے، جس کی مان لیجیے ابھی مان لیجیے ایک باڈی بن گئی ہے کہ ساؤتھ میں ایک سنبھال رہے ہیں، یہ ایز اے سیکرٹری اس کو مان لیجیے نارتھ انڈیا میں سنبھال رہے ہیں۔ خود آغا لکھنؤ سے ہیں، تو یقیناً لکھنؤ سے ہی بنیادی تعلیم حاصل کی ہے۔ لکھنؤ جیسا ایک عظیم شہر جو مان لیجیے دلچسپ، نہ صرف زبان سے جب لکھنؤ کہتے ہیں تو لغتی
लिहाज से भी वो मान लीजिए बड़ा दिलचस्प लगता है, बल्कि इनकी अदब के लिहाज से मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अदबी लिहाज से बड़े उम्दा तरीके कुछ होते हैं ना, जैसे हम बोलेंगे हैदराबाद तो बिरयानी याद आएगी। तो लखनऊ में, जब लखनऊ में बोलता हूँ, मतलब हर चीज़ की एक इमेज होती है, रिफ्लेक्शन इमेज। तो लखनऊ जब बोलते हैं, अदब याद आता है। वो वो उर्दू का मतलब मान लीजिए शुद्ध उर्दू की मतलब वो तस्वीर याद आती है, जो आज हमारे हिंदुस्तान में इंडिया में जो उर्दू बिगड़ रही है, मतलब पता नहीं, मतलब उर्दू खत्म हो रही है, तो वो ज़िंदा अगर पाई जाएगी तो लखनऊ जैसे शहर में पाई जाएगी। वहाँ से आगा का ताल्लुक है। यकीनन अगर मैं बोलता जाऊँ तो ये एक मुसलसल, मान लीजिए एक मैं आपको ये बताऊँ, एक मैं जहाँ तक मैंने इनको समराइज़ किया, ये एक खुली हुई किताब है, जो चलती-फिरती किताब है। आप अगर इनसे मान लीजिए, मैंने जब इनके बारे में जो मतलब इन्होंने अपने मतलब एक छोटा प्रोफ़ाइल भेजा था, तो मैंने जब पढ़ा तो मतलब बड़ा दिलचस्प चीज़ मुझे ये लगा कि ये एक ओपन, मान लीजिए एक ओपन ऐसा स्कॉलर है, ऐसे स्कॉलर ज इन ना सिर्फ़ इनसे मैंने इनके बारे में सुना, बल्कि हमारे एक अज़ीज़ है जो जिन्होंने इनका इंट्रोडक्शन दिया था मुझे, उनका भी उन्होंने जब मुझे कहा इनके बारे में, तो बड़ा दिलचस्प मुझे लगा। और यकीन मान लीजिए, सबसे अज़ीम चीज़, मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूँ, सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे लगी, क्योंकि मैं खुद पहली बार आगा से मिल रहा हूँ, मतलब बसूरत मतलब आज पहली बार देख रहा हूँ। आवाज़ के हिसाब से तो बहुत बार हमने बात की है, 2-4 बार अभी तक। तो सबसे अज़ीम और बेहतरीन चीज़ मुझे लगा उनका नाम, साबिर। ये एक बेहतरीन उम्दा चीज़ जो मुझे क्योंकि हर एक इंसान का जो पहचान है, जो मैं मानता हूँ, जो मैंने बचपन से सीखा है, वो है नाम, उसकी पहचान होती है। तो ये आगा साबिर अली साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी-अपनी जगहों पे जो है, मान लीजिए कंफर्टेबल होके बैठेंगे, नोटबुक रखेंगे, पेन रखेंगे, क्योंकि आज से इंशाअल्लाह 10 रोज़ तक मुसलसल एक नई चीज़, एक नए अंदाज़, मैंने जैसे बताया, शुरुआत करेंगे उस चीज़ की। बिस्मिल्लाह करेंगे, आगा अपने बारे में अगर थोड़ा बहुत आप भी कुछ बताएँगे तो अच्छा रहता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना अवलन मैं आज मेरे इस दर्दनाक दिन के हवाले से अपने तमाम नाज़रीन ताज़ियत और तस्लियत पेश करना चाहूँगा। अस्सलामु अलैका या अमीरी यकीनन हम और हम लोग मौला कायनात हज़रत अली जिनकी ज़िंदगी कुरान के तहफ़्फ़ुज़ में, इस्लामी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ में सर हुई, उनका कुरान मजीद से बहुत, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि ये कुरान मजीद को आगोश पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र में इंतहाई रोशनी में, जहाँ शऊर इंसान को नहीं होता है, उसको ये भी मालूम नहीं होता मैं कौन, मगर वहाँ आगोश पैगम्बर ने इब्तिदाई चंद आयात माफ़ी और हम माफ़ी चाहता हूँ, अगर बीच में आवाज़ आपकी बड़ी जो है ना स्लो हो रही है, मतलब कट रही है, तो शायद माइक वहाँ पे नीचे है, या एडजस्ट कर सकते हैं उसको? हेलो जी, जी, बिल्कुल अब आवाज़ आ रही है। मौला कायनात की ज़िंदगी चूँकि कुरान से हवाले से पैगम्बर इस्लाम ने खुद फरमाया, हक़ ये फरमाया कुरान अली के साथ हैं और अली ये माह सियाम का आपकी अशरा, वो भी आज 21 माह रमज़ान जो मखसूस है मौला कायनात की ज़िंदगी से। हम इस सिलसिले में से इतना अर्ज़ कर सकते हैं कि हमें कुरान मजीद के हवाले से जो गुफ्तगू करना है, उसमें अहम तरीन हिस्सा है ज़ाते हज़रत अली अलैहिस्सलाम। हम बारगाह इलाही में यही दुआ करेंगे कि मौला कायनात के सदक़े से कुरान मजीद के इरफ़ान, अपने इरफ़ान और अहले बैत इस्लाम के इरफ़ान की मारिफत अता फरमाए। और आपने जितना भी कुछ मेरे बारे में फ़कीर और ज़लील बंदे खुदा हूँ, बहरहाल जो कुछ है वो सिर्फ़ अहले बैत इस्लाम का सदक़ा है। खुदा करे मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर जाऊँ।
اور میں اپنے ان دوستوں کو جو آج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تک پہنچا دوں. مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مولا کائنات کے صدقے سے اہل بیت کے صدقے سے مسائل کو ایک دوسرے شیئر کریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے. قرآن مجید وہ عظیم ترین کتاب ہے جس کے بارے میں ان تمام ناظرین کو معلوم ہی ہے. ماشاءاللہ یہ 20 دن سے اس خدمت کو مالک کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں. یہ سب لائق مبارکباد ہیں، لائق تحسین ہیں. خصوصاً آپ نے جس پروگرام کا بیڑا اٹھایا ہے یہ انتہائی اہم ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ سے آپ کو انشاءاللہ ملے گا، یہ یقین ہے. اس لیے کہ قرآن کی خدمت عظیم خدمت ہے. یہ صرف قرآن کی خدمت نہیں ہے، اللہ کی مدد ہے. خدا عالم میں خود قرآن مجید تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد. اگر ہم قرآن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اسلام کے بارے میں خصوصاً معارف قرآن، یہ گویا کہ یہ بھی دین خدا کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے. میں انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے اس عقید کو یہ موقع فراہم کیا. میں بھی اس جلسے میں کہ جو آپ نے قرار کیا ہے، جو آپ نے تحقیق کیا ہے، اس میں شمولیت اور شرکت کی ہے. خدا معلوم یقیناً اس کی جزا آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے. شکریہ آگا. بالکل مان لیجیے شکر گزار ہیں آپ کے. میں پھر سے یہ دہرانا چاہتا ہوں، شاید وہاں پہ ڈیوائس یا مائک کی وجہ سے ہمارا جو ہے آپ کی آواز، آپ کے جملے ہم تک کلیئرلی نہیں پہنچ پا رہے ہیں. تو یا اگر کچھ ایڈجسٹمنٹ کیا جائے وہاں پہ، کیونکہ میں اس کا مائک چینج کر دیتا ہوں. جی 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 آپ اپنا وقت لیجئے، تب تک ہم یہاں پہ تھوڑا بہت سنبھالتے ہیں. عزیزان، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ آغا ہمارے ساتھ جڑے ہیں ابھی لکھنؤ سے. شہر لکھنؤ ایک ایسا عظیم شہر ہے کہ جس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا. تو ادارے ریاض القرآن کے جو ہے ان کا جو ہے سلسلہ 1422 میں انہوں نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور یہ سلسلہ مان لیجیے ریاض القرآن جیسے آپ نام سمجھ رہے ہیں، یہ ایسا سلسلہ ہے کہ مان لیجیے جو قرآن کے حوالے سے جو مطلب بہتری کے لیے ہے. آگا کیا آپ تک ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے؟ ابھی ایک بار ٹیسٹ کرتے ہیں. ہلو جی ابھی آواز آ رہی ہے. ہلو جی جی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. آواز جی آ رہی ہے آواز. آواز آ رہی جی بالکل آواز آ رہی ہے. یہی ہے کہ تھوڑا کٹ کٹ کے آ رہی ہے. بس آواز تو آپ کی پہلے بھی آ رہی تھی، لیکن یہ کچھ کٹ رہی ہے بیچ میں. السلام علیکم سر، معذرت کے ساتھ آغا میں سوسن عابدی بول رہی ہوں. اگر ہو سکے تو آپ ایئر فون نکال دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایئر فون کے مائک کی وجہ سے کچھ پرابلم ہو رہی ہے. فون ہٹا دیں. جی جی آغا. ایئر فون ان کا کہنا ہے ایئر فون ہٹائے تاکہ جو ہے تار میں کچھ پرابلم نہ ہو. جی ابھی آواز ہماری آ رہی ہے آگا آپ کے پاس؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. بس آپ کی بھی آ رہی ہے. بس چلیے یہ صحیح رہے گا. تو آج کے لیے انشاءاللہ. تو عزیزان، جو بھی آج قرآن کی تلاوت کرے گا، پہلے آغا 5 آیت کی تلاوت کریں گے جو 21ویں پارہ ہم نے یہاں پہ کھول کے رکھی ہے اسکرین پہ. اس کے بعد جو بھی دوست تلاوت کرنا چاہتا ہے وہ میسج کرتا رہے گا یا اپنا ہاتھ جو ہے ہینڈ اپ کرے گا، جیسے بھی ہے. بسم اللہ آغا شروعات کرتے ہیں آج کی 21ویں پارہ کی.
21वें पारे में जी शुरुआत में ये सूरह रूम से शुरू की जाए या एकदम शुरू से? एकदम शुरू से 21वां पारा, क्योंकि मेरे स्क्रीन अगर आपको दिख रहा है तो मुझे कोई आयत उधर से, जो मेरे हमारा कुरान जो है वो उस्मान ताहा के खत का है। बिल्कुल। तो बच्चा हमको उधर से जरा जी अनकबूत सूरह की 45 आया नंबर 45। हाँ जी 45 उतलो जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन वला तुजादिलू अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिया हसनु इल्ला allazina ज़लमू मिनहुम वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना व उन्ज़िला इलैकुम व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुन व नहनु लहू मुस्लिमून वकज़ालिक अन्ज़लना इलैकल किताब फल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब युमिनून बिही व मिन हौलाइ मन युमिनु बिही वमा यजहदु बिआयातिना इल्लल काफिरून वमा कुन्त तत्लू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून बल हुवा आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतिल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्लज़्ज़ालिमून क़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिही क़ुल इन्नमल आयातु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। शुक्रिया आगा। 5 आयत की जी बिल्कुल शुक्रगुजार है आपके। अजीजान, हम में से जो अभी पढ़ना चाहते हैं उन्होंने, कुछ लोगों ने हाथ उठाया, तो मैं जिनका नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, वो अपने जो स्क्रीन पे यहाँ पे तिलावत करेंगे। हमारे साथ जो अभी तिलावत करना चाहते हैं वो है पहले मुफस्सिर हाशमी बहन। अपना माइक अनम्यूट करके बिस्मिल्लाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहन आपका माइक शायद स्लो है, आपने दूर रखा है फोन को या जो भी है, थोड़ा पास में लाके इसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमुस सलवा इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलिज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन वला तुजादिलू अहलल किताबि इल्ला बिल्लती हिया अहसनु इल्ला الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين أعطيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بإيمانك إذ لارتاب المبتلون صدق الله العلي العظيم. یہ بہن ہمارے ساتھ جڑی ہے شروعات سے، بسم اللہ، آپ ان کے بارے میں بتائیے کہ کہاں پہ کیا درست. السلام علیکم خواہر، یہ آپ نے جو ابھی تلاوت کی الحمدللہ ویسے تو اچھی کی ہے، لیکن تھوڑا اگر توجہ دیں گے آپ تو جیسے ابھی آپ نے یہاں پڑھا تھا، اگر غور کیا ہوگا دوسرے افراد نے، اقیم الصلاۃ، یہ اقیم الصلاۃ ہے، میم پر زیر ہے، قاف پر بھی زیر ہے اور میم پر بھی زیر ہے، لیکن آپ شاید جلدی میں اقیم الصلاۃ کہہ گئی. دوسرے یہ کہ جلدی میں مسٹیک ہوگی. جی ہم سمجھ رہے ہیں چونکہ ہم جانتے ہیں اس بات کو. اور ویسے ہی والا ذکر اللہ، یہاں بھی آپ نے تھوڑا سا ایک مسٹیک کیا تھا، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا یہاں پر یہ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی، یہ الا جو ہے یہ یہاں پر بہت سے لوگ اس میں الف اور الف کو تھوڑا کھینچنا پڑتا ہے. اگر ہم کہ الا باللتی تو الا باللتی غلط ہے معنی کے اعتبار سے بھی، اور جو اس کے قواعد اور اصول ہیں، جو رولز ہیں، اس کے اعتبار سے بھی. چونکہ الا الگ چیز ہے، الا الگ چیز ہے. تو آپ نے پڑھا الا باللتی، جبکہ ہے ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی، یعنی تھوڑا سا اس کو ذرا سا کھینچے گا، مد کے ساتھ نہیں لیکن الف کے ذریعے. اور ایک تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے ولا تخطہ، ولا تخطہ آیت نمبر 48 میں، تو یہاں پر بھی آپ نے تخطہ پڑھا. اور یہ سب جلدی کی وجہ سے انشاءاللہ آپ جتنے بھی میرے یہ تمام افراد ہیں، ہمارے دوست، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، اگر تھوڑا توجہ کریں گے اور غور سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ زیر و زبر کی جو مسٹیک ہے، جو غلطیاں ہیں، وہ بھی نہیں ہو پائیں گی. ایک دو تین جگہ اور تھی، میں ابھی قلم اور کاغذ بھی رکھتا ہوں دوسرے لوگوں کے لیے، تاکہ یاد رہے کہ کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے. لیکن کل ملا کر آپ نے بہت اچھا پڑھا اور بہتر پڑھا. خدا عالم ہم سب کو مزید اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. شکریہ آغا. بہت بہت شکریہ. جی اب جو نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ وہ ہے زہرا ہاشمی. جی آپ تلاوت کر سکتے ہیں. زہرا ہاشمی. زہرا ہاشمی اگر نہیں ہے وہاں پہ تو سید منتظر جناب آپ تلاوت کریں. السلام علیکم. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون. ماشاءاللہ. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ
الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون إلا الكافرون إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون إلا وما الكافرون كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلا ارتاب المبتلون صدق الله العلي العظيم. बहुत माशाल्लाह शुक्रिया। बहुत खूब बहुत अच्छा आपने पढ़ा मौलाना है ये बहुत आपने दिनों यहाँ से पर थोड़ा इल्लल काफिरून इसको आपने शायद इलल काफिरून पढ़ा और वैसे बहुत अच्छा पढ़ा आपने और दूसरी बात ये कि ये किताब जो आप पढ़ते हैं जैसे वला तुजादिलू अहलल किताबा किताबा थोड़ा झटके से ना पढ़िए किताबा 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 यानी उसको मान के चलिए 1-2 सेकंड एक हल्का सा फर्क है इसमें वला तुजादिलू अहलल किताबा आपने किताबा पढ़ा किताबा ऐसा लग रहा है जैसे कि किताबा इसको थोड़ा गौर कीजिए एक बार दोबारा पढ़िए आयत नंबर 46 को आगा जरा इसको थोड़ा दोबारा पढ़ें कीजिए जरा इसको इलैना व उन्ज़िला इलैकुम व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुन व नहनु लहू मुस्लिमून व कज़ालिका अंज़लना इलैकल किताब الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون إلا الكافرون शाबाश गुड शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे पास जी सर जी, हमारे साथ और भी कुछ अजीज़ान हैं। हम चाहते हैं कि आप जो है मुख्तसर 2-3 आयतें पढ़ें ताकि और भी जो दूसरे हैं उन सबको शिरकत करने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे साथ अभी ज़हरा हाशमी जुड़ी है तो प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करके बिस्मिल्लाह करेंगे। ज़हरा हाशमी जी बिस्मिल्लाह करेंगे। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل عليكم وإلهنا ولا إلهكم إليكم وآلهنا وآلهكم واحد ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم शाबाश बेटा थोड़ा आपने जो पढ़ा है आलेहना व आलेहुकुम पढ़ा है आलेहा नहीं इलाहुना है उन्ज़िला इलैकुम व इलाहुना व इलाहुकुम आलेहुना अलग चीज है आलेहा भी है अल्लाह का बात जगह पर लेकिन यहाँ पर है इलाहुना व इलाहुकुम जरा गौर कीजिए और इसको देखिए तो आपने मतलब एक फिर पढ़िए दोबारा ये आयत नंबर 46 वला तुजादिलू अहलल किताबी आप दोबारा पढ़ें। ज़हरा हाशमी आगा कह रहे हैं दोबारा पढ़ने के लिए। إلا الذين ظلموا منهم وقولوا أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون शाबाश वाहिदुन इलाहुकुम वाहिदुन माशाल्लाह और बाकी ठीक है अभी थोड़ा थोड़ा और रमा हो जाएगा इंशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया आगा। आगा अभी सेशन भी है और माशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स अभी 6 और बाकी हैं
اگر آپ اجازت دیں تو 1-2 پارٹیسپینٹس تلاوت کر لیں اور پھر آپ انشاءاللہ کلاس کا آغاز کریں. آپ کی بہتری ہوگی آپ کی اجازت سے. جی جی سن جی نیکسٹ پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ جیسے کہ کل جو ایک سجیشن ملا تھا آقا کل کے جو مولانا تھے ان سے کہ جو نئے پارٹیسپینٹ ہیں ہم انہیں موقع دیں. تو آج جو ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں وہ عائرہ زہرا علی ہیں. تو عائرہ زہرا علی آپ انمیوٹ کر کے تلاوت کر سکتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الكتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن له مسلمون. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين اسکرین ویزیبل نہیں ہے تھوڑا اسکرین کو نہیں پڑھی آپ کی آواز آ رہی ہے اسکرین ویزیبل نہیں ہے کمپلیٹ آیت نہیں آ رہی ہے آیت نہیں اسکرین پر آ رہی ہے نیکسٹ آیت آیت نمبر 48 کوئی بات نہیں ماشاءاللہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. شاباش ماشاءاللہ بل هو آیت شکریہ بہن. جی شکریہ. آپ نے بہت اچھا پڑھا الحمدللہ. اور جی مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ ابھی جو گزشتہ جتنے افراد نے پڑھا آئے تو کی علامت پر جو وقفی مطلق کی علامت ہے وہاں پر ٹھہرے نہیں اور وہاں پر کسی طرح کا کوئی بھی آبجیکشن نہیں ہوا. کیا یہ وقفی مطلق کی علامت پر نہیں ٹھہرنا جائز ہے؟ نہیں ہے. دیکھیے بعض علامتیں ایسی ہیں جہاں پر رکنے سے یا نہ رکنے سے مفہوم اور مطالب بدل جاتے ہیں. لیکن جہاں کلاس ہوتا ہے کلاس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. اگر ہم ایسا دیکھیں گے کہ وہاں معنی بدل رہے ہیں تو ہم ضرور ٹوکیں گے لیکن ایسا نہیں ہے. جی ویسے تو وقف مطلق کی علامت یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے. ہاں تو بہتر میں ایک بہتر ہونا ایک الگ چیز ہے اور واجب یا ضروری ہونا ایک الگ مسئلہ. دونوں فرق ہے. بے شک. جی بس میرا یہ سوال تھا میں نہیں رکوں تو کوئی حرج انشاءاللہ مطمئن ہوں گی. کلاس میں تھوڑا ایک اس پر مخور بعد میں بحث کریں گے. تمام جو نشانیاں ہیں وہ الگ الگ ہیں اس میں. جیسے کہ جو عرب اور ایران وغیرہ میں جو قرآن چھپے ہوئے ہیں اس میں بہت کم نشانیاں ہیں. انڈین اور پاکستانی جو رسم الخط ہے اس میں اس کا جگہ جگہ رکھا گیا خیال وقت مطلق لازم وغیرہ. ان میں سب ہے کیونکہ واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے. البتہ جہاں معنی چینج ہوں گے معنی تبدیل ہوں گے وہاں اس کا دھیان ضرور رکھا جائے. جی بہت شکریہ مولانا. شکریہ مولانا کیونکہ ابھی ٹائم بہت ہو چکا ہے 5:20 ہو چکے ہیں. آپ سیشن کا آغاز کر سکتے ہیں. عزیزان جہاں تک ہم سیشن شروع کرنا چاہتے ہیں جیسے میڈم نے سوسن میڈم نے کہا تو اس سے پہلے ہم سیشن شروع کریں. ایک منٹ جی ایک تھوڑی سی درخواست جنہوں نے سب سے پہلے پڑھا تھا ان سے ایک بار اور پڑھائیے کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم صحیح قرآن سیکھ لیں. وہ تو اگر 2 منٹ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو مسئلہ نہیں.
بے شک تو سب سے پہلے جنہوں نے پڑھا تھا جی جی بالکل، ہم جنہوں نے پہلے پڑھا تھا وہ بہن مفسر ہاشمی ہے جی، مولانا، اور جنہوں نے مفسر دیگر ہاشمی سے ان ہے۔ کے بعد بھی پڑھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنا نام جو ہے، نام اور لوکیشن میسج میں ہمیں ٹائپ کریں تاکہ ہم ان کا ٹریک ریکارڈ رکھیں گے۔ اور بسم اللہ جو پہلے پڑھے تھے ان کو ہم گزارش کرتے ہیں کہ پہلے کی چند آیتوں کا شروعات کریں گے تلاوت۔ اور جو باقی پارٹیسپینٹس انشاءاللہ کل آپ لوگ تلاوت کریں گے، کیونکہ مولانا ہمارے ساتھ 10 دن کے لیے جڑے رہیں گے، تو انشاءاللہ کل جو بھی پارٹیسپینٹس نے ریزائن کیا انشاءاللہ کل انہیں سے آغاز کریں گے۔ مفسر ہاشمی پلیز آپ فرسٹ اسٹارٹ کریں۔ جی جی السلام علیکم۔ علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقالوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك صدق اللہ العلی العظیم۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ اس میں دیکھیے پھر وہ یہ آپ نے تھوڑی غلطی ہوئی ہے، پہلے سے بہتر ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ والا ذکر اللہ ہے، والے ذکر اللہ آپ نے پڑھا، بس ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ زیر ہے کہ صبر ہے۔ اگر نظر صحیح رہے گی جمی ہوئی تو اس کو کمی کو دور کہہ سکتا ہے۔ دوسرے یہ احسان اللہ باللتی ہے یا احسن، احسن ہے، احسان نہیں ہے، یعنی اس پر کھڑا زبر یا الف نہیں ہے۔ تیسری بات ہے کہ واحد و الہکم واحد، واحد میں کھڑا زبر ہے جس کو ہم چھوٹا الف بولتے ہیں، واحد واحد۔ آپ نے اس میں بھی تھوڑا سا گڑبڑ کیا تھا اور اس کو، لیکن پہلے سے بہتر ہوا ہے الحمدللہ، پہلے سے بہت بہتر ہوا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، کبھی کبھی جو ہمارا تجربہ ہے وہ یہ کہ اگر ہم ریکارڈ کر لیں، مثلا 10 آیت کے ریکارڈ کر لیں اپنے سامنے کلاس کے علاوہ، اور پھر ریکارڈ کرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ سنیں، اس ریکارڈنگ کو قرآن مجید کھول کر، تو اب ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کہاں کہاں غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ چونکہ جب پڑھتے ہیں تب اندازہ نہیں ہوتا ہے، تب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں۔ بے شک آگے بڑھتے ہیں۔ آگا ہمارے ساتھ ایک ریکویسٹ یہ آئی ہے، بار بار انہوں نے میسج کیا ہے، شاہد علی حسینی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ تلاوت کریں۔ حالانکہ ہم معذرت خواہ ہے ساجدہ اختر جی کا، مدثر ہاشمی جی کا، محمد عمران صاحب کا، سیدہ بطول رضوی جی کا، اور دیگر جو کل ہم پہلے ان کا موقع دیں گے۔ شاہد صاحب بسم اللہ کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ شاہد صاحب بہت اچھا۔ آپ نے تھوڑی سی غلطی، بس غلطی نہیں ہے وہ، اصل میں اس کو غلطی نہیں کہیں گے کہ تھوڑا اقیم الصلاۃ پڑھا تھا، اقیم الصلاۃ ہے، میم پر زیر ہے،
ہم نوٹ کرتے ہیں, ڈائری ہمارے سامنے ہے, اس کا اس وقت بھی شاید ٹوکتے ہیں, اس لیے ذہن میں رہے. اقیم الصلاۃ, ویسے بہت اچھا آپ نے پڑھا, الحمدللہ بہت اچھا پڑھا, اور انشاءاللہ باقی بہت شکریہ آغا, بہت شکریہ جنہوں نے بھی تلاوت کی ہے, کیونکہ آغا آج آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں, پہلا سیشن ہے, تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج کا سیشن کا آغاز کریں. جی عزیزان, اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو آج کے ہمارے استاد ہیں جو جڑے ہیں ہمارے ساتھ, اس سے ہم ان کے کلمات سے, ان کے جملوں سے ہم استفادہ پائیں گے انشاءاللہ. ہم گزارش یہ بھی کریں گے کہ جتنے بھی مومنین و مومنات یہاں پہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں, کچھ لوگوں نے التماس سے دعا کی گزارش کی ہے, ہم آغا سے گزارش کریں گے کہ ہمارے ساتھ کچھ برادر ایسے تھے, کچھ حال ہی میں کچھ کیونکہ کورونا کی وجہ سے اور کچھ بیماریاں عام ہو گئی ہے, ایسے کچھ مان لیجیے نیک جو ہے انسان ہم سے چھوٹ گئے ہیں اس کاروان میں, اور زندگی کا کاروان میں, ان کو بھی ہم خصوصاً انہوں نے التماس کیا ان کو دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے. ہمارے عزیز جو ہے علی پور سے, ہمارے عزیز جو ہے کشمیر سے, انہوں نے التماس کی ہے دعاؤں کے لیے. جو بیمار ہے انہوں نے دعاؤں کے لیے التجا کی ہے, التماس کیا ہے. تو ہم ویسے ہی چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ بالکل اپنے گھروں میں جہاں جہاں بیٹھے ہیں, آپ جو ہے اپنا خیال رکھ رہے ہیں, اور یقیناً اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں, اور اپنے جو ہے ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, یقیناً آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے بے شک. تو بسم اللہ کرتے ہیں اس جملے سے کہ یقیناً آج بھی ہم جو ہے مولا امیر المومنین کی شہادت پہ جو ہے کچھ باتیں کریں گے. ایک انٹریکٹیو سیشن رہے گا, تو کوشش کیجیے گا کہ آپ بھی سوال کریں. آپ سوال کرنے کے دو طریقے ہیں, یا تو آپ ریز ہینڈ کریں گے یا تو آپ میسج کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہے ماڈریٹنگ میں ایک تو میں ساتھ دوں گا, اور میرے ساتھ دیں گے میڈم حسین, اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں استاد جو ہے آج کے, وہ ہمیں مطلب گائیڈ کریں گے ان سوالوں کے, ہم نے جواب پوچھیں گے ان سے. بسم اللہ آغا. آغا آپ کا مائک جو ہے وہ انمیوٹ ہے, سوری میوٹ میں ہے آغا. جی آواز نہیں آ رہی ہے آغا. اب آئیے آواز؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن مجید جس کے حوالے سے یہ کلاسز جاری ہیں, وہ عظیم ترین کتاب ہے جس پر اہل بیت علیہ السلام کا احسان ہے کہ انہوں نے اس کے تحفظ میں اپنی جان تک گنوا دی. قرآن مجید کے جتنے بھی آج تک 1400 سال میں ارتقا ہوا ہے, ترقی ہوئی ہے, اس میں حضرت علی علیہ السلام کے شاگردوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. چاہے وہ قرۂ صبح یعنی 7 قاری ہوں, یا وہ ابو الاسود دوئلی جنہوں نے اعراب گزاری میں قرآن مجید کے حوالے سے کام کیا ہو, یا وہ بہت بڑے علماء ہمارے بزرگ رہے ہوں جنہوں نے بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں. الحمدللہ وہ سب عاشقان حضرت علی علیہ السلام تھے. آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اگر واقعی عاشقان علی ہیں, عاشقان قرآن ہیں, اور ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جس گھر میں قرآن نازل ہوا تھا, تو ہمیں بھی قرآن مجید کی خدمات کے حوالے سے سر فہرست ہونا چاہیے. حضرت علیہ السلام کی زندگی کے بعد جو حالات پیدا ہو گئے تھے وہ انتہائی مشکل ترین حالات تھے. دیکھیے حضرت علی علیہ السلام کے زیارت نامے میں ہم ایک فقرہ پڑھتے ہیں, السلام علیک یا اصبر الصابرین, اے صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے. یہ فقرہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ زیارت میں آیا ہے. مولا کائنات نے صبر کیا قرآن مجید کی مہجوریت پر, اپنے حق کے چھن جانے پر, زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہ کے حق کے چھن جانے پر, وصیت پیغمبر اسلام پر عمل کرتے ہوئے آپ نے یہ سب چیزیں برداشت کی تاکہ اصل قرآن محفوظ رہے. سوچئے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب حضرت اسلام کا دور اقتدار آیا تو آپ نے
کیوں نہیں وہ قرآن کے جس کی جو آپ نے تفسیر میں لکھا، جو آپ نے تفسیر جس کی تھی، تشریح کی تھی، وہ اس کو جاری کیوں نہیں فرمایا؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ہر اس مرحلے میں صبر کیا کہ جو حق کی بقا کے لیے اور قرآن کے تحفظ کے لیے ضروری اور لازمی تھا۔ بعد وفات پیغمبر اسلام انتہائی مشکل حالات تھے مولا کائنات کے لیے، اور اسی میں قرآن کا تحفظ بھی تھا۔ قرآن کی تشریح، قرآن کی توضیح، قرآن کی تفسیر، یہ سب حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کا شعار بنا لیا تھا۔ یقیناً آج وہی دن ہے کہ جس میں حضرت علی کی شہادت واقع ہوئی۔ ہمیں خود سیرت علی پر عمل کرنا ہے، خود علی کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ انہوں نے اپنی آخری وصیت نامے میں جو وصیت فرمائی ہے اپنے بچوں سے، اور خالی بچوں سے نہیں بلکہ خود نہج البلاغہ میں یہ فقرہ موجود ہے کہ جس تک یہ پیغام پہنچے، جس تک میری یہ وصیت پہنچے، یعنی اس کا مطلب ہے صرف مولا کائنات کی وصیت امام حسن اور امام حسین اور دیگر افراد خانہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے لیے ہر اس شخص کے لیے تھی کہ جو عاشق علی ہے، جو علی کو اپنا مولا مانتا ہے اور جو ان کی محبت کا دم بھرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خود اس میں یہ بھی فرمایا کہ یہ خبر دوسروں تک پہنچا دو، یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دو۔ تو اس میں مولا کائنات نے فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، اے میرے بچوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، میں تم کو قرآن مجید کے حوالے سے متوجہ کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے حوالے سے ڈرو۔ وہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کریں اور ہم اس عمل میں پیچھے رہ جائیں۔ آج ہمارے سماج میں اور معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ ہم واقعی قرآن مجید پر ویسے عمل نہیں کر رہے ہیں جیسے عمل کرنا چاہیے۔ مولا کائنات کو 14 سال پہلے اس بات کا خدشہ تھا، تبھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید پر کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے عمل کریں، دوسرے عمل میں سبقت کریں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ یہ جو کلاس جاری ہیں یہ شاید بہترین خراج عقیدت ہے بارگاہ عالوی میں، بارگاہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں، کہ کل ہم یہ کہنے کے لیے کم از کم کچھ ہمت تو کر سکتے ہیں کہ مولا ہم نے تھوڑی کاوش کی تھی، کوشش کی تھی، باقی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، آپ کے صدقے سے ہے۔ تو اس حوالے سے میں پھر یہ عرض کروں گا کہ حضرت اسلام کی جو سیرت ہے، جو زندگی ہے، بہت اہم ہے۔ اگر آپ کے ذہن عالیہ میں اس حوالے سے کچھ گوشے ہوں اور کچھ سوالات ہوں تو ضرور کریں، تاکہ ایک دوسرے سے سوال و جواب میں ہی بات آگے بڑھ سکے۔ تقریر تو ہو سکتی ہے، تقریر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے بچوں سے، چھوٹے بچے بھی ہوں گے اور انشاءاللہ میرے بھائی بھی ہوں گے، میری بہنیں بھی ہیں، ان سب سے گزارش کروں گا کہ حضرت اسلام کی زندگی کے حوالے سے ڈسکس کریں، ایک دوسرے سے گفتگو کریں، اور اگر امکان میں ہوا تو انشاءاللہ میں اس کا ضرور آپ کی خدمت میں جواب پیش کروں گا۔ مولا کائنات کی زندگی کے بعد جو حالات تھے وہ انتہائی دشوار تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج کا زمانہ بالکل بدلا ہوا ہے۔ آج وہ زمانہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں، اور قرآن مجید کی زندگی، اپنی زندگی کو قرآن مجید کی زندگی سے اس طرح سے وابستہ کر لیں کہ مخالف بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہی عاشقان اہل بیت ہیں، یہی قرآن مجید کے ماننے والے ہیں۔ بالکل، بے شکایہ۔ شروعات کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ امام علی، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ کوفے کے حالات مان لیجیے بہت ہی خراب رہ چکے ہیں، اس کے بعد سب سے پہلی چیز، کیونکہ ہم بچپن سے یہ واقعہ سنتے آ رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی جب مان لیجیے شہادت کے بعد جب حسن و حسین واپس آ رہے تھے تو انہوں نے رونے کی آواز سنی، تو رونے کی آواز جب وہاں پر پہنچے پتہ چلا کہ وہ اس لیے آہو بکا اس لیے ہے کیونکہ وہ ڈھونڈ رہا ہے اس شخص کو جو اس کو کھانا کھلا رہا تھا۔ تو یہ ایسے کچھ مان لیجیے واقعات یا ایسے کچھ قصے ہم نے سنے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے گھر میں مان لیجیے پہلی جو مطلب جب کیونکہ 21ویں ماہ سیام ہے آج، تو ان لمحات کا تھوڑا ذکر کریں کہ جو تبدیلیاں ابھی یا اس کے بعد جو ہو گیا ان کے گھر میں کیا تبدیلیاں ہوئی۔ کیا ایسا تو نہیں تھا کہ دشمن نے کچھ اور بھی جو ہے طریقے اپنائے تھے تاکہ علی علیہ السلام کے گزرنے کے بعد جو اولاد علی ہے، کیا فوراً کچھ ایسا ہوا تھا کہ ان پہ یا ان کے گھرانے پہ کچھ جو ہے ظلم ڈایا گیا تھا یا کچھ ایسی کوئی تبدیلیاں؟
اصل میں فوراً تو نہیں ہوا ہے، دیکھیے فوراً جیسے بعد وفات پیغمبر جو ظلم ہوا وہ فوراً ہوا. مثلا پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام کے جنازے کو تنہا چھوڑ دیا گیا، اور تیسرے دن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر پر یلغار کی گئی، گھر کو جلایا گیا، مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. تو بعد وفات پیغمبر جو ظلم ہوا اہل بیت پر وہ فوراً ہوا. وہ 3 دن بھی اس لیے گزر گئے کہ وہ اپنے خلافت کے چکر میں سب پڑے ہوئے تھے، ورنہ شاید اتنا موقع اور بھی نہ ملتا. اس سے پہلے بھی وہ کر سکتے تھے، لیکن مولا کائنات کے حوالے سے اس لیے نہیں ہوا کہ کوفہ، بہرحال کوفے کے حالات اس سے غنیمت تھے. مولا کائنات برسر اقتدار ظاہری تھے، ظاہری اقتدار میں تھے، اور چاہنے والوں کی بھی ایک کثیر تعداد تھی کوفے میں. یہی وجہ ہے کہ کوفہ، جہاں کوفے کے لیے مشہور ہے کہ کوفے لا یوفی، کوفے والے وفا نہیں کرتے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی عاشقان اہل بیت گزرے ہیں ان میں اکثریت کوفے کے لوگوں کی تھی، چاہے وہ اسباغ ابن نباتہ ہوں یا جناب میثم تمار ہوں یا اور دیگر افراد ہوں. ہم دیکھتے ہیں ان کا بہت سو کا تعلق کوفے سے ہے. تو بعد وفات شہادت مولا کائنات ایک دم ایسے الحمدللہ کوئی حالات نہیں پیدا ہوئے کہ جو یہ کہا جائے کہ اہل بیت کے گھر پر ظلم ہوا. البتہ وفات شہادت مولا کائنات کے بعد خود امام حسن مصطفیٰ نے کوفے کو چھوڑ دیا تھا، چونکہ مولانا نے دارالحکومت اس کو بنایا تھا، دارالخلافہ بنایا تھا. کچھ دن کے بعد خود امام حسن مصطفیٰ نے کوفہ چھوڑ دیا اور مدینہ میں آپ کا قیام ہو گیا. چونکہ اصل وطن تو ظاہر مدینہ نہیں تھا، وہ اس کو سینٹر بنایا گیا تھا، اس کو ایک مرکز بنایا گیا تھا. اور چونکہ وہاں اکثریت تھی، اور اگر ایسا ہوتا تو دیکھیے میں یہاں پر ایک بات جو ابھی میرے ذہن میں آئی، اس سے پہلے ذہن میں بھی نہیں آئی، جیسے ابن ملجم کو فوراً گرفتار کر لیا گیا، اس نے مولا کائنات کے سر اقدس پہ ضربت لگائی، چاہنے والوں نے فوراً گرفتار کر لیا اور قریب تھا کہ اسے قتل کر دیں، لیکن مولا کائنات نے اس کو بچایا. تعجب ہے مدینے میں ایسا نہیں ہوا. آپ ذرا اس پہ غور فرمائیں کہ مدینے میں خود نبی کی بیٹی پہ ظلم ہوا، نبی کی بیٹی پر کا دروازہ جلایا گیا، ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا، ان کو دربار میں بلایا گیا، لیکن کسی بھی ایک مدینے کے باشندے نے یہ نہیں کہا کہ جس نے ایسا کیا ہے اس کے اوپر کوئی چارجز لگائے جائیں، اس کو پکڑا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، حتیٰ کہ زبان تک ان کے خلاف نہیں کھولی گئی. لیکن کوفے میں تو ایسا نہیں ہے. کوفے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے قتل کرنے پر لوگ ڈر تھے. اس کا مطلب کوفے میں حمیت باقی تھی، کوفے میں مولا کائنات کی تربیت کا اثر تھا. یہی کوفے والے تھے، وہ تھے جو دیکھ رہے تھے کہ علی ہیں جو ایک یہودی کو بھی جو بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اور وہ کوفے کے بازار میں مانگ رہا ہے، اور مولا کائنات منبر کوفہ، بازار کوفہ میں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اس سے پہلے کیا کرتے تھے. اور وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ یا علی میں اس سے پہلے محنت مزدوری کرتا تھا، یہ لوگ مجھے کھانا دیا کرتے تھے. مولا تاجروں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تعجب ہے، جب تک اس میں ہمت رہی اس سے کام لیتے رہے اور اب اسے تم نے ایسے ہی چھوڑ دیا، متوجہ کیا. یعنی اس کا مطلب ہے وہ کوفے والے جان رہے تھے کہ علی ہمدرد ہیں، خالی شیعوں کے نہیں، خالی اہل اسلام کے نہیں، غیروں کے بھی. تو اس ہمدردی کی بنا پر اہل کوفہ یہ ہمت نہ کر سکے، جو کچھ تھے جو دشمنان علی تھے، ان کی یہ ہمت نہ ہو سکی کہ علی کے گھر پر ڈائریکٹ کسی قسم کا ظلم کرتے. ہاں امام حسن دیکھ رہے تھے کہ حالات بدلیں گے، امیر شام انتہائی مکار اور انتہائی ظالم شخص ہے، اور وہ کوفے میں یہ حالات پیدا کر سکتا ہے، اور ضرورت بھی نہیں تھی کہ امام حسن مصطفیٰ وہاں رکتے. اس لیے مولا نے کوفے کو خیرباد کہہ دیا اور آپ نے پھر مدینے کو اپنا مسکن قرار دے دیا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہی علی کی خدمات کی وجہ سے کوفے میں ابھی اتنی بے حسی نہیں تھی کہ جو ان کے گھرانے پر ظلم کرتا. بہت شکریہ آغا. آغا جو دوسرا سوال یہ ہے کہ امام کی شہادت کے بعد کیا اثرات پائے گئے امام کے گھر میں؟ جب شہادت ہوئی تو اثرات کیا پائے گئے؟ ظاہر ہے کہ جو ہر گھر میں پائے جانے چاہیے ایک بزرگ کے اٹھ جانے کے بعد، وہ تمام اثرات تو موجود تھے ہی. باپ کا سایہ، اور وہ بھی خالی باپ نہیں، علی جیسا شفیق باپ کہ جس نے ہر ایک کی تربیت اور ہر ایک کے حق کو ادا کیا. آپ نے جناب ام البنین ہوں یا جناب عباس علیہ السلام ہوں، جناب محمد حنفیہ ہوں، آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں کچھ باتیں جناب محمد حنفیہ کے نام بھی ہیں، حتیٰ کہ خاندان کے دوسرے افراد کے نام بھی ہیں. تو چونکہ جن پر علی کا اثر تھا
گھر کے علاوہ دوسرے افراد میں بھی، وہ بھی انتہائی متاثر تھے، تو ظاہر ہے کہ گھر والوں کا اثر تو زیادہ ہونا ہی چاہیے۔ اس میں سب سے زیادہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام حسین بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرد میں برداشت کرنے کی ہمت اور سکت ہوتی ہے۔ اللہ نے مرد کا دل اتنا قوی اور طاقتور بنایا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے مشکل کو برداشت کر لیتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کا خدا نے دل ایسا نہ بنایا ہوتا تو یہ کاروان حیات آگے نہ بڑھتا۔ لیکن اللہ نے خواتین کو نرم دل بنایا ہے۔ اب اس میں خواتین میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی ہوں یا دیگر۔ ہاں، اہل بیت علیہ السلام کی خواتین میں اتنا فرق ضرور ہے کہ وہ کیسی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتی اور خدا کی معرفت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتی۔ ہمیں کہیں نہیں ملا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا میں بھی، مدینے کی بات، کوفے کی بات تو چھوڑیے، وہاں تو صرف علی علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، خود کربلا میں بھی اتنے ظلم و تشدد کے بعد، اتنے مصائب اور آلام کے بعد کبھی کوئی شکوہ اور گلہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو، بلکہ جب ملعون ابن زیاد نے طنز کیا یہ کہہ کر کہ اے زینب، اے علی کے بنت علی، اے علی کی بیٹی، دیکھا آپ نے آپ کے ساتھ خدا نے کیا کیا، تو وہاں بھی علی کی شیر دل خاتون بیٹی نے، علی کی شیر دل بیٹی نے یہ فرمایا تھا، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اپنے معبود کی بارگاہ سے صرف خیر ہی خیر دیکھا ہے، اچھائی دیکھی ہے، کبھی برا دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اثرات جو تھے گریہ وزاری، وہ سب اپنی جگہ پر تھا، اور جو اثرات ان کے دین کو سمجھنے کے اعتبار سے تھے وہ اپنی جگہ سے تھے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی زینب نے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اس عظیم بیٹی نے خواتین کوفہ کو دین اسلام کی تعلیم و ترویج سے آگاہی جاری رکھی۔ بہت شکریہ آغا۔ آغا ابھی پہلے سوال کے جواب میں آپ نے بتایا کہ جو قاتل ہے ابن ملجم تو اسے مار دیا گیا تھا، لیکن آپ تھوڑا اسے ایکسپینڈ کر کے بتا سکتے ہیں تھوڑا کہ کیسے اسے مارا گیا، اور کیا کوفے میں ابن ملجم کی مدد کرنے والے بھی موجود تھے؟ اس کو بعد مولا کائنات کی شہادت کے بعد اس کو قتل کیا گیا، باقاعدہ جو سزا دی گئی، چونکہ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں جب اس کو قتل کرنے کے لیے لوگ آئے تو مولا نے منع کیا تھا، اور خود وصیت ہے مولا کائنات کی امام حسن مصطفیٰ کے نام کہ بیٹا تم جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں خود ذمہ دار ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، لیکن اگر میں اس ضربت سے جاں بر نہ ہو سکا، یعنی میری جان نہ بچ سکی، تو پھر تمہیں قصاص میں صرف اتنا ہی قصاص لینا ہے جتنا شریعت کا حکم ہے، یعنی اس نے میرے سر پر ایک ضربت لگائی تو تم کو بھی اس کے پر ایک ہی ضربت لگانا ہے۔ ظاہر اس کے بعد اسے قتل کیا گیا، اور لیکن اس کا مددگار کوئی نہیں نکلا، چونکہ حالات ایسے نہیں تھے کہ جو اس کو قتل کرنے پر لوگ اس کی حمایت کرتے، کیونکہ جو لوگ خود اس کو قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے وہ اس کی حمایت کیسے کرتے، بلکہ بعد میں مولا کائنات کے بیٹے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے وہ خطبہ موجود ہے کتب تواریخ میں، اس میں خود مولا کائنات کے متعلق امام حسن مصطفیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کو قتل کیا گیا، وہ پوری تفصیلات ہیں، ظاہر ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں وہ سب ڈیٹیل سے نہیں دی جا سکتی، باقاعدہ کہ اس کو پرندہ نگلتا ہے روزانہ، اس کو صبح سے شام تک جلایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ چیزیں ہیں، لیکن جو قانونی طور سے جو پیش رفت ہونا چاہیے تھی امام حسن نے وہی تھی۔ وہ قانونی کیا ہے؟ جو شریعت کے احکام تھے، جو امام علی مقام امام حضرت السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹا اس کو ایک ضربت ہی میں قتل کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں، باقاعدہ اس کو قتل کیا گیا اور اس کو وہ سزا دی گئی، البتہ کہ حمایتی اور ہمدردی وہاں کوئی نہیں نکلے، چونکہ ایسے حالات الحمدللہ کوفے کے اس وقت نہیں تھے۔ بے شک، شکریہ آغا۔ ہمارے پاس سوال ہے علی بھائی کا، برادر علی، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں، جو سوال آپ نے چیٹ میں بھی لکھا ہے، تاکہ بہتر انداز سے آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، اگر میرا یہ سوال ہے کہ اکثر ہمارے اہل سنت برادران یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا حق تھا تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے دور اقتدار میں فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ کیا وجہ رہی کہ مولا علی علیہ السلام اس اپنے حق سے دستبردار رہے؟ ماشاءاللہ۔ دیکھیے حضرت علیہ السلام مولا کائنات کی سیرت یہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پیغمبر اسلام کی سیرت پہ عمل کیا ہے،
جس کو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے دور حکومت میں اپنے دور امامت میں کئی جگہ بیان کیا فرمایا. معصوم سے مروی ہے کہ کسی نے یہی سوال کیا تھا اس وقت بھی، تو فرمایا کہ جیسے کہ پیغمبر اسلام کا وہ گھر جو آپ مکے میں تھا، جب آپ نے مکہ چھوڑ دیا اور مدینے چلے آئے تو وہ دوسرے افراد نے لے لیا تھا، لیکن پیغمبر اسلام نے ہجرت کے بعد اس گھر کو واپس نہیں لیا ہے. البتہ وہ سوال اپنی جگہ باقی رہے گا کہ اگر علی نے اس حق کو نہیں لیا ہے، اس حق کو نہیں چھوڑا ہے، تو وہ بخوشی و برغبت نہیں تھا، ورنہ مانگنے کا حق مانگنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. جب ہم راضی ہیں کسی کے اس بات پر کہ اس نے ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے تو پھر مانگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن اگر فاطمہ سلام اللہ علیہا اس حق کو مانگ رہی ہیں، یا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقتدار تک کی بات سامنے آئی ہے کہ آپ نے بھی مامون سے کہا کہ ہمارا باغ جو ہے وہ دیا جائے، اور کئی مرتبہ پوری تاریخ ہے، ہسٹری ہے کہ کئی بادشاہوں نے فدق واپس کیا اور کئی نے اس کو واپس چھینا. یہاں تک کہ عمر ابن عبدالعزیز جو بنی امیہ کا ایک نیک دل بادشاہ تھا، اس نے وہ پورا کا پورا فدق واپس کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ ہمارے بزرگوں نے غلطی کی ہے. لیکن اگر حضرت علیہ السلام نے نہیں لیا تو یہ اس بات کا قطعاً اس سے یہ بات ظاہر نہیں ہوگی کہ وہ ان کے افعال پر، ان کے فعل پر راضی تھے جنہوں نے چھینا تھا. مولا کائنات، دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا اہم، ایک ہوتا مہم. مولا کائنات کی زندگی پیغمبر اسلام کی سیرت سے وابستہ تھی. جو جیسے میں نے عرض کیا کہ مولا پیغمبر اسلام نے مکے میں اپنے گھروں کو جو دشمنوں نے قبضہ کر لیا تھا اس کو واپس نہیں لیا ہے، اسی سیرت پہ مولا نے عمل کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک فدق کے لیے آپ پھر تلوار اٹھاتے، پھر قتال اور جدال ہوتا، پھر جنگ ہوتی، تو پھر ہدف اسلام ختم ہو جاتا. پیغمبر اسلام کی وصیت تھی کہ یا علی تم میرے بعد انتہائی صبر کا مظاہرہ کرنا. جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان اس وقت ہوئی جب دشمن نے حملہ کیا. مولا کائنات نے خود سے حملہ نہیں کیا بلکہ دفاع کیا. لیکن اگر فدق کے واپس لینے کا مسئلہ پیدا ہوتا تو ظاہر ہے کہ جنگ ہوتی اور دشمن یہی لکھتا کہ علی نے ابتدا کی تھی، اور علی ابتدا نہیں کرتے ہیں. تو اور یہ پورا ایک سوال ہے، اس کے اوپر اپنے بھائیوں کو، برادران اہل سنت کو اگر ایسی کوئی بات آئے تو انشاءاللہ آپ ان کو متوجہ کیجئے کہ اس کے اوپر مفصل کتابیں ہیں، وہ پڑھیں گے. اور میں نے آپ کو تھوڑا اشارہ دے دیے ہیں، جیسے کہ عبد الکریم مشتاق کی کتاب ہیں، اور خود بزرگ علماء اہل سنت کی کتابیں ہیں جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ خلفاء نے غلطی کی اور انہوں نے حق زہرا کو چھینا ہے، اور جو غلطی، اس غلطی کا احساس عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ نے کیا تھا، جس فدق واپس کیا تھا. فدق کے واپس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ فدق واپس کرتے تو انہیں ظاہری حکومت بھی واپس کرنا ہوتی، اس لیے کہ جب ایک چیز ثابت ہو گئی یہ حق ہے تو دوسری بھی خود بخود ثابت ہو جاتی ہے. اس کے لیے تفصیلی کتابیں ہیں انشاءاللہ. اگر آپ چاہیں گے تو میں ان کتابوں کا نام آپ کو بعد میں دے سکتا ہوں. فی الحال چونکہ ٹائم کم ہے اور دوسرے افراد بھی ہیں سوالات کے لیے. بے شک بے شک. اگر جی میم اپنا دوسرا سوال تب تک کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی دوست بھائی یا بہن سوال کرنا چاہتا ہے وہ سوال بھی کر سکتا ہے. تب تک میڈم آپ تیسرا سوال کیجیے. بسم اللہ. جی نیکسٹ کوشچن جو ہے بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. آج کل جو ہے ہر کوئی ایک ہی ڈاؤٹ لے کے سوال کرتا ہے کہ کیا قرآن میں امام علی کا ذکر ہے یا بقیہ معصومین کا ذکر ہے، کیونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جہاں رسول کا ذکر بہت ہے لیکن امام علی کا ظاہری ذکر نہیں ہے. تو آپ کچھ آیتوں کے بارے میں بتا دیں کہ جہاں قرآن میں امام علی کا ذکر ہے یا بقیہ معصومین کا بھی ذکر ہے. دیکھیے خدا عالم کی ایک سیرت رہی ہے اور اس کا ایک سنت رہی ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. اس نے پیغمبر اسلام کا نام ڈائریکٹ لیا اس لیے کہ پیغمبر اسلام کے سینے مبارک پر، قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا، اور پیغمبر اسلام کی ذات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اسلام کے 73 فرقے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی ذات کے بارے میں کوئی آبجیکشن، کوئی اعتراض رکھتا ہو. جہاں پر اختلافات ہیں وہاں پر اختلافات ہیں، ظاہر ایک دوسرے میں فرقوں میں اختلاف ہیں، لیکن مولا کائنات کا نام کے ساتھ ذکر نہیں ہے، صفات کے ساتھ ہر جگہ ذکر ہے، اور یہی کمال ہے قرآن مجید کا. البتہ ایک جگہ جیسے نام آیا ان لد اللہ علی حکیم، تو ظاہر ہے کہ یہاں علی حکیم آیا ہے، یا صراطاً علیہ مستقیم، وہاں علیہ مستقیم آیا ہے، تو یہ بھی شاید راز پروردگار ہے کہ اس کو علیہ مستقیم کیا ہے.
یہ صراط مستقیم ہے جس پر ہے علیہ صراط مستقیم پر. لیکن وہاں ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں بعض آیا ہے کہ یہ اصل میں علی ہی کا نام ہے، جس کو اس شکل میں یعنی صفت کی شکل میں بیان کیا گیا. ایک ہوتی ہے صفت، ایک ہوتا ہے نام. علی نام بھی ہے، علی صفت بھی ہے. جب ہم کسی بچے کا نام رکھیں گے علی تو وہ اس کا نام ہوگا، لیکن جب کہیں گے یہ علی ہے یعنی بلند ہے تو یہ صفت ہوگی. اور علی کی کمال یہ ہے کہ وہ جو نام ہے وہی صفت بھی ہے. تو یہاں ہم کہتے ہیں صراط علیہ مستقیم، علی کا راستہ مستقیم ہے. اگر ہم اس کو علی کی طرف نسبت دیں گے، لیکن اگر ہم کہیں گے کہ یہی وہ مستقیم راستہ ہے جو بلند ہے، تو نام اس لیے نہیں آیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. پیغمبر اسلام کس کو لے کے گئے؟ علی کو لے کے گئے. کیا وہاں اور افراد نہیں تھے؟ کیا وہاں خلفاء نہیں تھے؟ کیا وہاں اصحاب پیغمبر نہیں تھے؟ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لائیں گے. تو اصلاً تو پیغمبر کو ازواج پیغمبر کو لے جانا چاہیے تھا، جناب عائشہ کو لے جانا چاہیے تھا، جناب حفصہ کو لے جانا چاہیے تھا، ام المؤمنین جناب ام سلمہ کو لے جانا چاہیے تھا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، لیکن جناب فاطمہ کو لے کے گئے. اس کا مطلب ہے قرآن نام نہیں چاہتا ہے، قرآن نام بتانا نہیں چاہتا ہے، بلکہ صفت بتا کے پیغمبر کے حوالے یہ کام کرنا چاہ رہا ہے کہ تم بتاؤ کہ اس صفت کا حامل کون ہے. اگر یہ مثال کے طور پر من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں بیچ ڈالتے تھے. اب اگر شب ہجرت کوئی دوسرا بھی شخص ہوتا، وہ پیغمبر اسلام کی بستر مبارک پر سوتا، تو ہم یہ دنیا کو کہنے کا حق تھا کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی. لیکن قرآن نے نام نہیں لیا، بلکہ صفت کا ذکر کیا، اور اس متصف کا، اس موصوف کا قرآن نے صفت بیان کی، موصوف کا ذکر خالق کائنات کے نمائندے پیغمبر اسلام نے کیا. اب ایک دوسرا مسئلہ کہ دیگر ائمہ کا نام نہیں آیا، دیگر ائمہ کا نام بھی آیا ہے. جیسے ارشاد ہوتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے بشرطے کہ تم صاحب ایمان ہو. تو یہ بقیت اللہ کون ہے؟ یہ امام زمانہ کا نام ہے، یعنی نام کا مطلب لقب ہے ان کا، آپ کی ایک صفت ہے. تو یہاں پر امام کا ذکر ہوا ہے. یا اور ہم دیکھیں والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. تو یہ کاظم بلا وجہ نام نہیں رکھا ہے، منہ سے کاظم، شاید اسی صفت کی طرف اشارہ ہو. اسی طریقے سے آیہ سورہ نور میں ایک آیت ہے جس کو آیہ نور کہتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء یضرب اللہ للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ پوری آیت، اس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس میں جو نور کا ذکر آیا ہے، کوکب کا ذکر آیا ہے، اور یہ ذکر آیا، یہ سب معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات کا ذکر آیا، پورے کے پورے 12 ائمہ معصوم اسلام کا. لیکن مشکل کیا ہے، اگر نام رکھ دیا جاتا تو بغیر نام رکھے تو اتنی دشمنی ہے، اگر نام رکھ دیا جاتا تو اور مشکلات پیدا ہوتی. لیکن خداوند عالم نے یہ نام نہ رکھ کر صفت کا. سبحان اللہ. بالکل آگا آپ نے یہ جو جملہ آپ کا تھا کہ اگر نام رکھا جاتا تو جو ہے ضد علی میں بہت اضافہ ہوتا یقیناً. آگا اسی سلسلے کو ہم مان لیجیے ہمارے ساتھ ایک بہن ہے عائرہ زہرا جی، شاید ان کا سوال ہے کچھ. جی بہن اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کریں. جی السلام علیکم آغا، میرا سوال ہے کہ ابن ملجم کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، کس شہر سے آیا تھا، اور اس نے کیوں امیر المومنین کو، جیسا کہ یہ ظاہری طور پر کہ قطامہ کی وجہ سے اس نے اس کے عشق میں کہ اس نے سر مانگا تھا، دیا تھا، یہ ظاہری طور پر، لیکن یہ کہاں سے آیا تھا اور کون تھا، اس کا تعلق کس قبیلے سے؟ یہ یمن کا رہنے والا تھا، اور یمن میں قبیلہ ہے مراد، قبیلہ مراد، اس مراد قبیلے کا تھا، اس لیے قبیلے بنی مراد بولتے ہیں اس کو، بنی مراد یعنی مراد کے قبیلے والے. تو بنی مراد سے اس کا تعلق تھا. اس کا خود نام عبد الرحمن تھا، اس کے باپ کا نام ملجم تھا، عبد الرحمن ابن ملجم المرادی. المرادی سے مطلب یعنی قبیلہ مراد کا رہنے والا، جیسے ہاشمی لکھتے ہیں لوگ یا بنی کلاب لکھتے ہیں، بہت سے لوگ لکھتے ہیں. یمن کا رہنے والا تھا، اور یہ اصل میں یہ پہلے اہل بیت کا چاہنے والا ہی تھا. یہ بہت ایسا نہیں تھا کہ یہ مشکل سب سے بڑی یہی ہے، ہم لوگ اس بات کی طرف توجہ رکھیں، شیعہ بن جانا
کافی نہیں ہے، شیعہ رہتے ہوئے موت آ جانا یہ زیادہ اہم ہے. مسلمان ہو جانا اہم نہیں ہے، مسلمان رہتے ہوئے موت آ جانا یہ زیادہ اہم ہے. جناب ابراہیم اور جناب یعقوب وغیرہ کی دعائیں قرآن مجید میں ہے، فرما رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت آئے تو حالت اسلام میں آئے. مشکل یہ ہے کہ اس نے مولا کائنات کے ساتھ رہتے ہوئے کئی جنگیں لڑی، یعنی یہ مولا کائنات کا طرفدار تھا پہلے، اور افسوس تو اسی وجہ خود جیسے شمر کے بارے میں ہے کہ شمر نے کتنے موقع پر مولا کائنات کا ساتھ دیا. لیکن جب انسان غلطی کرتا ہے توفیقات سلب ہو جاتی ہیں تو وہ آخری لمحے میں بھی بگڑ سکتا ہے اور کافر ہو سکتا ہے. لیکن اگر انسان کو اللہ توفیق دے اور وہ اقدام کرے تو آخری لمحوں میں بہتر ہو سکتا ہے. اس کی بہترین مثال جناب حور ابن یزید الریاحی کی ہے. یہ ساری زندگی کیسی گزاری لیکن آخری لمحے میں علیہ السلام بن گئے. ایسے ہی خود شمر، خود ابن ملجم جب روایت میں ہے، میں یہ بات عرض کر دوں 1 منٹ 2 منٹ میں، کہ ایک دن مسجد میں اسی ماہ مبارک رمضان میں، یعنی جو مولا کی شہادت کا مہینہ تھا 47 ہجری میں، لوگ آتے تھے مولا کائنات کو سلام کرتے تھے، نماز کے بعد مولا واز کرتے تھے، لوگ چلے جاتے تھے. ایک دن یہ آیا 10 رمضان سے کے آس پاس، اور اس نے آ کے سب لوگ جب جانے لگے تو دور سے اس نے بھی سلام کیا. مولا نے جواب میں سلام دیا اور اس کو بلایا. بلانے کے بعد پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. امام نے فرمایا کیا تمہارے باپ کا نام ابن ملجم ہے؟ کہاں. قبیلہ بنی مراد کے ہو؟ کہاں. کہ یہ بتاؤ کیا تمہیں یاد ہے کہ بچپن میں تمہاری دایا جو تھی وہ یہ کہا کرتی تھی، دایا مطلب جو دودھ پلاتی ہے، دایا اس کو کہتے ہیں جو عربی میں دودھ پلاتی ہے. دودھ پلاتے پلاتے اور تمہاری پرورش کرتے ہوئے، یعنی پرورش کرتے ہوئے یہ کہا کرتی تھی کہ اے وہ کہ جو ناقہ صالح تھی، جناب صالح جو نبی تھے، ان کے جو اونٹنی تھی جو معجزے کے طور پہ نکلی تھی، اس کی کونچے کاٹنے والے سے بھی بدتر شخص جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا تو اس سے بدتر ہو. وہ حیرت میں پڑ گیا. اس نے کہا یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی. امام نے فرمایا ہاں ہمیں معلوم ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی، اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں یہودیوں کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ مولا کائنات کو کون قتل کرے گا اور وہ کیسا ہوگا، اس کی شکل و شباہت کیسے ہوگی. ورنہ بچپنے میں کسی پرورش کرنے والے کا ایسے پہچاننا ایک معنی خیز بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ بچپنے میں اس کی دایا یہ کہہ رہی ہے کہ تم ناقہ صالح کو قتل کرنے والے سے بدتر ہو. ظاہر ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ ابن ملجم ہے. تو یہ قبیلہ بنی مراد کا تھا، یمن کا رہنے والا تھا، آیا تھا. اس کے بعد یہ چلا گیا یمن چلا گیا، اور مولا کائنات کی شہادت سے یعنی 19 رمضان سے ایک دن پہلے ہی یہ مکے میں مدینے کوفے میں پھر آیا ہے دوبارہ. وہ ابراہ قطامہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا، یہ ہو گیا. یہ تو دنیاوی مسائل ہیں. انسان جب بہکتا ہے تو وہ سارے ہی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن اصل بنیاد اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو تفصیلات ہیں اس سلسلے میں، جو آپ کو کسی دوسرے موقع پر بتائی جا سکتی ہے. جی شکریہ آغا. کیونکہ ہمارے پاس اور 2-3 منٹ ہیں، بس ہم ایک ہی سوال لیں گے جو جس کا اشارہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا، وہ یہ کہ مان لیجیے ضد علی میں اضافہ تب ہوتا جب اگر قرآن کی آیتوں میں امام علی کا ذکر ہوتا، معصومین کا ذکر ہوتا. میں نے کچھ دوستوں سے سنا ہے، جیسے یہاں پہ بھی بہت سارے جانتے ہیں کہ مان لیجیے کچھ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، مطلب ان کا نام احمد ہے، محمد ہے، تو وہ علی علیہ السلام کی بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن قاتل علی کی بھی تعریف کرتے ہیں. اس کو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کو مان لیجیے کچھ اور کہتے ہیں. بس تعریف دونوں کی کرتے ہیں. ایسا کیا ہے کہ مطلب کیا ان ایسے شخصیتوں کو کیا کہیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ تم لوگ مطلب یہ علم ہے، یا ایسا کچھ رہ چکا ہے کہ ابن ملجم کی کریئر میں کہ جو اس کے مان لیجیے جیسے آپ کہہ رہے تھے پہلے وہ مان لیجیے دوزداران علی میں تھے، تو ایسا کچھ تھا کہ مطلب ان کے جد یا ایسا کچھ جو آج بھی لوگ جس کی شاید پکڑ لے کے بیٹھے ہیں؟ نہیں دیکھیے، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو انتہائی غلطی پر ہے، اس لیے کہ انسان کا جو آخری مرحلہ ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ جناب حور علیہ السلام کے حوالے سے کوئی غلط بات اب نہیں کہتا. یہ کہتا ہے کہ انہوں نے غلطی کی، لیکن اب کوئی نہیں کہتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم دشمن علی کی بھی تعریف کریں گے اور خود علی کی بھی تعریف کریں گے تو یہ تو نفاق ہے، یہ کھلم کھلا بدعقلی ہے. اس لیے کہ یہ ناممکن ہے
इंसान का आखिरी स्टेज जो है वो उसकी लाइफ बनाता है, वो उसकी ज़िंदगी को जन्नत या जहन्नम के लायक बनाता है। उससे पहले जो भी उसकी खिदमत रही हों, लेकिन अगर इंसान ने क्यों आखिर ये दुआ हम पढ़ते हैं मासूम अलैहिस्सलाम की, माबूद हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रहे, और खुद बहुत सी दुआएं सुबह की नमाज सुबह की ताक़ीबात में है, मसलन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार, जहन्नम के अजाब से बचा। अहले बैत भी पढ़ रहे हैं, मासूमीन भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। ये कि वसब्बित अक़दामना, सिरात मुस्तकीम पर हमारे कदम साबित रख। क्यों आखिर ये मसला पहली ज़िंदगी से ज़्यादा अहम आखिरी ज़िंदगी है। और चूँकि मसला यह है कि बनी उमैया और बनी अब्बास के ज़रख़रीद उलमा ने, जिनके कलम बिके हुए थे, उन्होंने बहुत सारे फ़ज़ाइल और मनाक़िब ऐसे भी हैं कि जो इनकी शान में छूटे वज़ा करके पेश कर दिए। मिसाल के तौर पर अमीर शाम के ज़माने में जब आधी से घड़ी जा रही थी, उस वक्त किसी ने कहा कि तुम ये हदीस जो ये आयत करीमा जो है वमिन अन्नास से मन यशरी, जिसको आया हिजरत कहते हैं, शब हिजरत कहते हैं, इसको इब्ने मुल्जिम की शान में दिखाओ। तो उसने इनकार कर दिया, हत्ता कि 1 लाखों दिरहम तक की पेशकश की गई। जब कई लाख दिरहम की पेश की गई तब वो तैयार हुआ, और उस मलऊन ने, जो रावी है, उसने कहा कि मैंने पैगम्बर इस्लाम से सुना है, किसी का हवाला दे के, कि ये आयत करीमा अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम मुरादी की शान में नाज़िल हुई। अब जाहिर है कि जब हुकूमत का प्रोपेगेंडा होता है, आप देख रहे हैं खुद हमारे यहाँ के हालात, जाहिर है कि बहुत सी चीज़ें आती हैं जो नाम नहीं ले जा सकता, यहाँ के हालात देख रहे हैं कि मीडिया जो चाहती है वो हो जाता है। मीडिया जिसकी तरफ झुकाव पैदा कर देती है, लोग उसको हक समझने लगते हैं। इसीलिए बाद लोगों की थिंकिंग यह है कि झूठ को इतना फैलाओ कि लोग उसे सच समझने लगें। ये तरीका बनी उमैया बनी अब्बास के ज़माने में भी हुआ कि इतनी अहादीस उनके बारे में झूठी गढ़ ली गई हैं कि जो लोग उसको सच समझने लगे, गलत को सच समझने लगे। लेकिन हक हक है, बातिल बातिल है। जब इंसान तहकीक करता है तो वो समझ जाता है कि कितना ही हम रात को दिन कहें वो दिन नहीं हो सकता, और दिन को रात कहें वो रात नहीं हो सकती। इसीलिए धोखा यहाँ होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा शिया अगर खास तौर से ऐसा कह रहा है, यानी उनकी भी तारीफ कर रहा है उनका, तो फिर मैं समझ रहा हूँ कि उसके बारे में लम्हा फिक्रिया होगा, तो उसे सोचना चाहिए और फिक्र करना चाहिए, क्योंकि एक साथ 2 मोहब्बत जमा नहीं हो सकती। सिया जो काला है वो एक वक्त में काला ही रहेगा, एक वक्त में वो काला और सफ़ेद दोनों नहीं हो सकता। रुख बदल देंगे तो बात अलग है। ये कागज़ इधर से सफ़ेद है, इधर से काला है, तो इधर और इधर लगाना पड़ेगा। लेकिन ये कि इधर से काला भी है, इधर से सफ़ेद भी है, नामुमकिन है। हम कहें कि इस वक्त रात हो रही है और सामने सूरज चमक रहा हो, तो नामुमकिन है। तो ये थोड़ा सोचना होगा उनको। अल्लाह तौफीक दे तो ये इस तरह के नज़रियात रखते हैं, और हमें दुश्मनान अहले बैत से, उनकी तरफ रग़बत से महफूज। बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 6 बजे हमारी क्लास एंड होती है। लेकिन बहुत एक इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है आगा, अगर आपकी इजाज़त है तो सिर्फ एक सवाल कर लेते हैं। जी आगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर हम नोटिस करें तो ज़रबत इमाम अली और शब क़द्र जो है वो दोनों एक हैं, एक ही रात में। तो इसका कोई रिलेशन है, अगर आप बताना चाहते हैं तो? एक मिनट ज़रा थोड़ा उसको रिप्लाई कीजिए। अच्छा, मौलाना ये है कि इमाम अली की, अच्छा अभी आवाज़ क्लियर है मौलाना? जी। अगर हम नोटिस करें, अगर हम नजरिया करें, तो इमाम की शहादत और ज़रबत इमाम अली और शब क़द्र दोनों एक साथ आ रही हैं, तो क्या इसका कोई मकसद है? क्योंकि ये बहुत बड़ी रातें हैं शब क़द्र की, और इमाम की शहादत और ज़रबत इमाम अली भी दोनों जो है वो एक साथ आ रहे हैं, तो क्या कोई इसका मकसद है? अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इंतहाई मुतासिर करने वाला सवाल है ये। देखिए, अगर हम अली हज़रत सलाम की ज़िंदगी को देखेंगे, मौला कायनात की इब्तिदा खाने काबा से हुई, आपकी विलादत खाने काबा में हुई, आपकी शहादत मस्जिद कूफा में हुई। अली की ज़िंदगी की जो इब्तिदा है वो भी हक़ से है, खाने हक़ से है, और अली की ज़िंदगी की शाम भी खाने हक़ में है, यानी मस्जिद कूफा में है। वैसे ही सेम जो अली के सर पे ज़रबत लगी वो भी 19वीं शब क़द्र है, और जिसमें अली हज़रत इस्लाम की शहादत वाक़ हुई वो भी 21वीं शब क़द्र है। तो जिसकी ज़िंदगी की इब्तिदा खाने खुदा से हो रही हो, जिसकी ज़िंदगी की इब्तिदा खाने हक़ में हो रही हो, जब उसकी ज़िंदगी की ज़ाहिरी ज़िंदगी की
کا اختتام ہوگا تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ایسے ہی لمحات میں ہوگا۔ یہ انتظام قدرت ہے کہ اس نے حضرت السلام کو یہ شرف بخشا ہے کہ اگر اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے اس محافظ قرآن کو، اس دین کے خدمت گزار کو، تو ایسی شب میں بلا رہا ہے جو خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی شب ہے، اللہ کی رات ہے۔ ظاہر ہے کہ مولا کائنات جو دعاؤں کے عاشق تھے، جو قرآن کے بے پناہ عاشقی نہیں محافظ تھے، خدا عالم نے یہ التزام رکھا، یہ انتظام رکھا کہ اپنے اس رات میں جو خود اس کی عبادت سے مخصوص ہے، اپنے اس مخصوص بندے کو بلا لیا ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ شاید یہ شب قدر اس لیے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے، اور ہم شیعوں کے لیے، کہ شیعہ کم از کم اس عنوان سے ہی جاگیں گے، اس عنوان سے ہی عبادت کریں گے کہ ان کے آقا کی شہادت کی شب ہے۔ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتے، لیکن مجلس کے لیے جاگتے ہیں، مجلس کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ہی اپنے گھر میں دیکھ رہا ہوں کہ مستقل الحمدللہ 19 کی شب میں بھی سب لوگ جاگے، اور کل آج بھی سب لوگ جاگے، کبھی عبادت کی، کبھی مجلسیں کی۔ تو اگر یہ علی کی شہادت اس میں واقع نہ ہوتی تو شاید ہم اتنی عبادت کی طرف راغب نہ ہو پاتے، کیونکہ اعمال مختصر کر کے بیٹھ جاتے۔ لیکن یہ نظام قدرت ہے کہ اس نے اس شب کو اور زیادہ اہم بنا دیا، اپنے اس بندے سے جوڑ کر جس نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ ہمارا درود و سلام ہو اس ذات علی پر کہ جس نے اپنی پوری زندگی کو خدا کے لیے وقف کر دیا۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اللہم لن قتلت امیر المؤمنین۔ بہت شکریہ۔ بے شک شکر گزار ہے اس مان لیجیے آغا آپ کے، مولانا صابر علی عمرانی صاحب کے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں اپنا جو ہے اپنے قیمتی وقت اور اپنے مان لیجیے ان گولڈن ورڈ سے ہمیں نوازا ہے۔ یقیناً یہ وہ سنہرے الفاظ ہے جو نہ صرف آج کی جنریشن کے لیے بلکہ وہ جو سن رہے ہیں یا آگے جب سنیں گے تو ان کے لیے بالکل مان لیجیے ہدایت ہے۔ تو آغا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش ہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہم آگے بھی بڑھائیں گے۔ کل جیسے کل مان لیجیے 22ویں مان لیجیے رمضان ہے، انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کے بعد جیسے ہمارے دوست جانتے ہیں، جن لوگوں نے سب سے پہلے تو ہم معذرت کھائیں ان دوستوں کے جنہوں نے آج تلاوت نہیں کر پائے، جو چاہتے تھے، جو مان لیجیے تلاوت کے عاشق ہے اور تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کل ان کی جو ہے فرسٹ پریفرنس ہم ان کو دیں گے انشاءاللہ۔ اور کل تھوڑا تلاوت میں تھوڑا اضافہ وقت میں بھی ہوگا، کیونکہ کل ہم چاہیں گے قرآن فہمی کے حوالے سے آپ جو بحث ہوگی اللہ وہ مسلسل وہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک یہ ماہ سیام میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے ہم۔ تو قرآن فہمی کے حوالے سے دوستوں کل بحث رہے گی، آگا ہمارے ساتھ کل پھر سے ہوں گے، اور پھر سے جو کل ہم مطلب کل ہمارے ساتھ تلاوت کریں گے جو وہی ہوں گے کل جن کا ہم آج جو چھوٹ گئے ان کو کل فرسٹ پریفرنس دیں گے۔ اسی کے ساتھ شکر گزار ہے تمام مومنین و مومنات کا اور جنہوں نے آج شمولیت کی۔ بس آخری آپ سے کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے التماس دعا کی جو گزارشیں آئی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ دعا کریں ان سب مومنوں کے لیے جو مان لیجیے بیمار ہے، یا جو ان کے لیے جو ہے مان لیجیے مغفرت کی دعا کریں، جو مان لیجیے ان حالات میں یا اس سال میں جو ہے اس فانی دنیا سے رحلت فرمائے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، دعا ہے۔ امام نے فرمایا کہ معصوم نے فرمایا کہ جب تمہارے پر کوئی مشکل آئے یا کوئی حاجت اللہ کی بارگاہ میں ہو تو اس طرح دعا کرو۔ اس دعا میں مولا کائنات کا واسطہ دیا گیا ہے اور خود پیغمبر اسلام کا واسطہ دیا گیا ہے۔ یہ دو مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ آئیے اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی فإن لهم عندك شأنا من الشان وقدرا من القدر وبحق ذلك الشان وبحق ذلك القدر أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کا کہ تیری بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت ہے، پالنے والے تجھے اسی قدر و منزلت کا واسطہ تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما اور ہماری ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے والدین کے، ہمارے دوست احباب اعزاء و اقارب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔
پالنے والے ہماری سب سے بڑی اور اہم دعا یہ ہے کہ ہمارے آقا فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پالنے والے ان کا وجود، ان کی ظہور ہی ہمارے سارے مسائل کا حل ہے. اگر وہ آ جائیں تو ہمیں شاید کسی دعا کی پھر ضرورت نہ ہو. پروردگارہ میرے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں. پالنے والے جو واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا جو افراد بیمار ہیں، جن کے ہمارے پاس فہرست آئی ہے، جو ہمارے علم میں ہے، جو ہمارے علم میں نہیں ہے، تیرے علم ہے معبود، ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. معبود اس خطرناک بیماری سے، اس وائرس سے اس دنیا کو نجات عطا فرما. اور معبود اگر اس کے حوالے سے دشمن کوئی سازش کر رہا ہے تو سازش کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا. پروردگارہ مومنین کو، ہم سب کو ایسی صحت عطا فرما جو صحت ایمانی بھی ہو، صحت جسمانی بھی ہو. پالنے والے ہمارے ہر شر کو، ہماری ہر بیماریوں کو دور فرما. معبود ہم میں جن گھروں میں بچے بچیاں بغیر شادی کے ہیں، ان کے مسائل کو آسان فرما. جو بے اولاد ہیں ان اولاد نرینہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے. جو پالنے والے پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما. جن پر ناجائز مقدمے ہیں ان کو اس سے نجات عطا فرما. جو قید بند میں ہیں ان کو اس سے بھی نجات عطا فرما. پروردگارہ پھر تیری بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں، معبود جو اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، جہاں بھی موجود ہیں ان سب کی حفاظت فرما اور اس کے انعقاد کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. سامعین و ناظرین کی توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے اعزا و اقارب اس بیماری کی وجہ سے یا ویسے بھی، ان سب کے مغفرت کے ساتھ ان کے درجات کو بلند فرما. پالنے والے پھر تیری بارگاہ میں گزارش ہیں، ہم سے بہت ساری دعاؤں کے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا ہے. معبود ان دعاؤں کو بھی ہماری شرف قبولیت عطا فرما جن کے مانگنے کا ہمارے پاس سلیقہ اور طریقہ نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شکریہ. ہم بڑے مان لیجیے دل سے شکر گزار ہیں آغا آپ کے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تمام مومنین و مومنات کے شکر گزار ہیں جنہوں نے آج بھی اس مان لیجیے رمضان کی شدت میں، جہاں پہ پیاس بھوک کی مان لیجیے شدت ہوتی ہے، جہاں پہ مطلب ہم کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں، پھر بھی آپ نے کوشش کی کہ آپ ہمارے کلاس میں جوائن ہوئے. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں جو پہلی بار جو ہے جوائن ہوئے ہیں. کوشش کریں گے کہ کل بھی جوائن کیجیے گا انشاءاللہ. جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا، جاری و ساری رہے گا اس ماہ رمضان میں. اور جن لوگوں نے 5 سے زیادہ بار تلاوت کی ہے ان کے لیے ہم نہ صرف سرٹیفکیٹ بلکہ گفٹ جو ہے ان کے گھر تک پہنچائیں گے. بس ہم اپنا ایڈریس ہمیں پہنچانا ہے، جس کے لیے 2 طریقے ہیں. یا تو آپ ہمیں میسج کیجیے یا ہمارا رجسٹریشن فارم ہے اس پہ کیجیے، یا ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کیجیے. اس کے لیے میں اپنا نمبر بھی یہاں پہ شیئر کروں گا جس پہ آپ اپنا میسج کر سکتے ہیں. اور اس ذریعے بھی آپ اپنا نام اور اپنا پتہ ایڈریس میسج کر سکتے ہیں. اور تمام وہ لوگ جنہوں نے مان لیجیے 15 سے زیادہ بار ہمارے ساتھ کلاسز اٹینڈ کیے، ان سب کو ہم سافٹ کاپی سرٹیفکیٹ بھی دیں گے. یہ ایک کورس کی شکل میں ہم نے رکھا ہے. انشاءاللہ کل پھر سے ملاقات ہوگی، کل پھر سے اسی وقت میں اسی انداز میں. تب تک کے لیے ہم سب لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، اور آغا آپ سے بھی التماس دعا. التماس دعا.